بات ہے اور یہ نام ہمیں تاجدار کائنات عطا فرما کر گئے ہیں۔ ایک پردہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں بھی فرقوں میں بٹ گئیں، یہ امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کئی فرقے ہوں گے تو پھر فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو حق پر فرقہ ہوگا وہ ہوگا جو اس راستے پر چلے گا جو میری راہ ہے، اور جو اس راستے پر چلے گا جو میرے صحابہ کی راہ ہے۔ اس لیے ما انا علیہ یہ سنت ہے، و اصحابی یہ جماعت ہے۔ اس لیے ہماری پہچان ہے اہل السنہ والجماعہ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہوگا۔ جب اللہ کا دست تائید جماعت پر ہوگا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، پھر جماعت کے ساتھ چمٹے رہو، جماعت کے ساتھ لازم رہو۔ کیوں کہ جس طرح بکریوں کو بھیڑیا شکار کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے کہ یأکل الشاة القاسیہ ام الناہیہ، کہ بھیڑیا آسانی سے اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے دور چلی جائے، جو ریوڑ سے ہٹ کر کنارے پہ جائے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ لہذا جو اہل سنت و جماعت کی جمعیت سے ہٹ کر کوئی راستہ بنائے گا تو اس کو شیطان کھا جائے گا، اس گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ میثاق کو انگریزی میں ایکارڈ کہتے ہیں، پختہ وعدہ کہتے ہیں۔ پختہ وعدہ لیا کس بات پر کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیو جب میں تمہیں اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے زمانے میں نبوت عطا کروں گا، کتاب عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس اگر وہ رسول عظیم آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس پیغام کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور اور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا اَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس لیے اے میرے نبیوں کیا اس ایجنڈے پر تم نے مجھ سے پختہ وعدہ کر لیا ہے؟ تو سب نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا کہ کر لیا ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب یہاں ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ہمارے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نبیوں کے زمانے میں نہیں آنا تھا، آپ نے تو سب کے بعد آنا تھا، تو پھر اللہ نے ان سے وعدہ کس لیے لیا؟ انہوں نے آپ کا زمانہ نہیں پانا تھا، آپ نے ان کے بعد آنا تھا، تو پھر ان سے پیمان لیا جا رہا ہے کہ تم وعدہ کرو ان پر ایمان لاؤ گے، تو پھر اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ جس نبی کو جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اس کے فرائض میں یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے دور میں آخری نبی کا چرچا کرتے ہوئے جائیں، کہ وہ اپنے اپنے دور میں تاجدار کائنات کا ڈنکا بجاتے ہوئے جائیں۔ یہ ان کی نبوت کے فرائض میں شامل تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مبشرم برسول اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک رسول عظیم کی بشارت دے کر گئے جن کا نامی احمد ہوگا۔ لہذا سارے نبی آپ کی آمد کا پیغام دے کر گئے، اور اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میرے آقا و مولا تاجدار کائنات کی آمد سے پہلے ہر دور کے مسلمانوں کا جب اس دور کے کافروں سے مقابلہ ہوتا اور کافر بظاہر غالب آتے ہوئے نظر آتے، تو وہ امت دعا کرتی کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ بیگم صاحبہ آئیں اور کہا کہ اسلام کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، مولوی کو ٹھیکہ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے بتا دیا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کی چوکیدار ہیں۔ لہذا چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی عمارت میں نقب لگائے، اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس کی شوکت کو توڑ دے، اس ہاتھ کو توڑ دے جو اسلام کی عمارت میں نقب لگائے۔ یہ پہرا دینا، یہ چوکیداری کرنا، یہ چاکری کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کی ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک جان میں جان ہے بابا خادم حسین کی طرح اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آگے سنیں، آگے غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اس کے بعد سب کی شانیں بیان کرو۔ اہل سنت کی روح، قلب، جسم و جان مسرور ہوتے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شان رسالت بیان ہو تو ہماری روح مسرور، شان اہل بیت اطہار بیان ہو تو ہماری روح شادمان، شان امہات المومنین بیان ہو تو ہماری روح مسرور، شان صحابہ بیان ہو تو ہماری روح مسرور۔ ہاں، شریعت کی حد میں
کس میں؟ شریعت کی حد میں۔ شریعت کی حد کو توڑنے کی اللہ کے حبیب نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، خبردار میری شان بیان کرنے میں شریعت کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا، جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی شان بیان کرتے ہوئے شریعت کی حدوں کو توڑ دیا اور انہیں اللہ کا نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور ثالث و ثلاثہ کہہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے نیچے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کسی کی شان کما حق ہو وہی بیان کر سکتا ہے جو اس شان کو جاننے والا ہو۔ تو غالب نے کہا کہ شان مصطفیٰ کو اس کے شایان شان طریقے سے جاننے والا رب مصطفیٰ ہے۔ اور امام اہل سنت نے میرے آقا کے سارے مقام، سارے مرتبے، ساری عظمتیں بیان کر کے فرمایا کہ وہ لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ لوح، یہ کرسی، یہ عرش، یہ سماوات، یہ ماورائے سماوات، فرمایا کہ وہ لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ شان مصطفیٰ بیان کریں تو کہتے ہیں خدا بنا دیا۔ نہیں، یہ فرش بھی ان کا اور عرش بھی ان کا، لوح بھی ان کی اور قلم بھی ان کا، کرسی بھی ان کی اور سدرہ بھی ان کا، کیونکہ یہ مکان ہیں، یہ زمان و مکان ہیں۔ تو اللہ کی ذات زمان و مکان سے ماورا ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ زمانے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، اس کائنات کو یونیورس کہتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس سے۔ تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس مخلوق کے لیے ہے، یہ رب کے لیے نہیں ہے، اس کی ذات اس سے ماورا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ شان حدود شرع میں بیان ہوگی، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ، لوگوں کے اپنے اپنے شجرہ ہائے نسب ہیں، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اور میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے۔ راول پنڈی میں ایک مجلس میں کہا گیا اور اسٹیج سے داد دی گئی کہ میں سید آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں، چلتے چلتے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر بن ابی طالب، محمد تو یہاں آتا ہی نہیں ہے، تو محمد کو علی میں ضم کر دیا، تو یہ برداشت کرو گے؟ زور سے بولو۔ کیا تاجدار کائنات کی ذات ذیلی ہے؟ کسی میں مرج ہونے کے لیے ہے؟
آج تک تو ہم یہ بیان کرتے آئے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یہ پوری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو اصل کائنات تو ذات پاک مصطفیٰ ہے، تو آپ کو ڈپلیکیٹ بنا دے کوئی، آپ کو کہہ دیں کہ مرج ہو گئے، زم ہو گئے، یہ اہانت قبول کرو گے؟ زور سے بولو، ایسی کوئی اہانت شان مصطفیٰ میں قبول کرو گے؟ تو میرے آقا نے بیان فرمایا کلو بنی ابن، اور ایک حدیث میں کلو بنی انسا، ہر باپ کا بیٹا، ہر ماں کا بیٹا، عصبتہ من ابی، اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، الا بنی فاطمہ، مگر خاتون جنت کے لیے یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو آل رسول کہلانا چاہتا ہے تو خاتون جنت سے اس کا جنکشن ٹرن کر جائے گا۔ فرمایا اللہ بنی فاطمہ فانا عصبتہم، پھر ان کا باپ میں ہوں، جبھی تو آل رسول کہلاؤ گے نا۔ تو آل رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کے علاوہ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ازواج سے اولاد ہے، وہ علوی کہلائیں گے، وہ آوان کہلائیں گے، وہ سید نہیں کہلائیں گے۔ تو جس نے سید کہلانا ہے تو وہ اپنا نسب فاطمہ سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا خواتین جنت کی سردار سے تاجدار کائنات کی طرف موڑنا پڑے گا، ضم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فرق سمجھو۔ یہ پھر امہات المومنین، آپ اہل بیت کی شان بیان کریں، اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت سے ماورا نہیں، بس مسئلہ کیسے پیدا ہوا یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جب لوگ شکار کرنے کے لیے جال پھیلاتے ہیں زمین پر تو کہتے ہیں کہ دام ہم رنگ زمین، مٹیالے رنگ کا جال پھیلاتے ہیں تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور وہ لالچ میں آ کر جال میں پھنس جائے۔ اور یہ فوجی جو کیموفلاج کرتے ہیں، جہاں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، توپیں ہوتی ہیں، تو اس پر ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ اوپر سے دیکھیں تو نظر نہ آئے۔ لہذا شکاری بھی جال پھیلاتا ہے مٹیالے رنگ کا تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور لالچ میں آئے اور پھنس جائے۔ تو آج کل اہل سنت کو شکار کرنے کے لیے دام ہم رنگ زمین بچھایا جا رہا ہے اور بلیک میل کہ اہل بیت کی شان بیان کریں۔ ہم خوش، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں رضی اللہ عنہما۔ جب پیدا ہوئے حضرت امام حسن حضور تشریف لائے،
اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو جن سماعتوں نے حسنین کریمین دونوں مرتبہ، جن کی سماعتوں نے اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے زبان مصطفیٰ سے اللہ کی کبریائی کا نعرہ سنا ہو، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو۔ پھر آپ نے کھجور لی، منہ میں چبائی، جب لیسدار مادہ بن گیا، مایا گاڑا، تو آپ نے ان کے تالو پر لگایا۔ تو جن کی قوت ذائقہ نے اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد سب سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ کو چکھا ہو، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرنا یہ اہل سنت کو قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کو برداشت صراحتاً کرے، اشارتاً کرے، کنایتاً کرے، تعریض کے طور پر کرے، توریہ کے طور پر کرے، ایہام کے طور پر کرے، کسی بھی فریب سے کرے، یہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ کسوٹی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار کی شان کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، جی بھر کے بیان کی جائے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں کسی ام المومنین کی توہین کی جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، پہلے بیت مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ زور سے بولو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا رشتہ ہوگا؟ ماں کا قرآن کہتا ہے، نص قرآنی ہے۔ اسی لیے اپنے وصال تاجدار کائنات کے وصال سے پہلے آپ نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ روئیں۔ پھر آپ نے کوئی بات کہی تو وہ ہنسی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ راز ہے، ابھی میں نہیں بتاؤں گی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا بما لی علیک من حق، کہ ماں کی حیثیت سے جو آپ پر میرا حق ہے، میں اس کے واسطے سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور عزم تو علیہ، کہ میں قسم دے کر کہتی ہوں، بتائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بتا دیتی ہوں۔ پہلے راز تھا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، میں روئی غم فراق میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی، تو میں ہنسی، خوشی ہوئی۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعہ یا اہل سنت و جماعت کو آج ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ حملہ سامنے آ کر نہیں کیا جاتا، سامنے کا تو دشمن آپ پہچان لیتے ہیں نا، لیکن جو مارے آستین بن جائے،
وہ مشکل ہو جاتا ہے پہچانا۔ جو ویل وشر، جو بہی خواہ، جو خیر خواہ کے روپ میں آئے تو بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور شیطان نے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور جدہ اولیاء حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جو بہکایا، تو کیسے بہکایا؟ اس نے کہا کہ ما نہاکما ان تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او خالدین، کہ میں تو آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے وہ تو اس لیے کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی مل جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا ہوں، میں تو آپ کا بھی خواہ ہوں۔ تو فریب ایسے دیا جاتا ہے، فریب نہیں کھانا۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو کشتی میں سوار ہو گئے نجات پا گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، اور میرے اصحاب کی مانند مثال ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے۔ تو اہل سنت کو سفینہ اہل بیت بھی چاہیے اور رسالت کے یہ تارے بھی چاہیے، رسالت کے یہ آفتاب و ماہتاب، یہ کواکب و نجوم بھی چاہیے۔ ان کی روشنی میں ہم منزل ہدایت کو پائیں گے۔ نہ رشتہ اہل بیت سے توڑنا ہے، نہ رشتہ امہات المومنین سے توڑنا ہے، نہ رشتہ صحابہ کرام سے توڑنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو صحابہ کو شانیں ملی وہ نسبت غلامی مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مکہ مکرمہ آئے۔ اس زمانے میں اس دور کی دو سپر پاور جیسے آج امریکہ، رشیا، چائنا ہیں، دو امپائر تھیں، امپائر دو، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر، ایک فارس اور ایک شام۔ شام کی امپائر کو قیصر کہتے تھے بادشاہ کو، ادھر کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے۔